فرزند ارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے رب کائنات بحق محمد وآل محمد اس مجلس اعزاء کا برپا کیا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ حیالی میں قبول و منظور فرمائے. بحق محمد و آل محمد رب کائنات دنیا بھر میں جہاں کہیں، خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، سعودیہ، اردن، لبنان، ملائیشیا، مصر، انڈونیشیا میں جہاں کہیں مشکل حالات میں مومنین کرام ذکر محمد و آل محمد کو برپا کیے ہوئے ہیں، دعا کیجیے رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کائنات انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، اور سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، انسان اور آزمائش کے عنوان پر انشاءاللہ میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو رہے گی. کل چونکہ ایام عزا کی ایک تمہیدی سی مجلس تھی اور اس میں نے آپ کے سامنے وہ مطالب بیان کیے جو کہ بنیادی طور پہ کربلا کا مقدمہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کربلا کا آغاز بنیادی طور پہ کربلا کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، کربلا کوئی اقتدار کے حصول کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا صرف اور صرف کردار کی جنگ تھی. امام مظلوم کربلا کا واضحتاً یہ فرما دینا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے اب جتنے بھی موارد آئیں گے، جتنے بھی واقعات ہوں گے، ان میں کردار کی بحث کی جائے گی، افکار کی بحث کی جائے گی، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کردار دین میں کتنا ضروری ہے. ہمارے وہ امام تھے کہ جنہوں نے واضحتاً فرمایا مجھ جیسا، اور دیکھیے اس کے بعد سارے واقعات پیش آئے. آج تک کوئی کردار حسین پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کا یہ فرمانا مجھ جیسا اس جیسے کی، آج تک ان دو الفاظ کی تشریح میں 1400 سال سے اشرے پڑے جا رہے ہیں. مگر کیا ہوگا وہ کردار جس نے زمانے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا مجھ جیسا؟ یوں ہی تو نہیں کہہ دیا، پیچھے کوئی کردار بھی تو موجود تھا، اور اس کردار پر آج تک یزید کے نمائندے کوئی اعتراض حقیقی لا نہیں سکے. بس ہر حسینی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ زمانے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ مجھ جیسا. یہ ہے حسینی ہونے کا حق کہ انسان واضحتاً کہہ سکے کہ مجھ جیسا، اور انسان کوئی سامنے سے اعتراض بھی نہ کر سکے. بس عزیز، انسان اور آزمائش کے عنوان پر آپ کو دعوت فکر ہے. سورہ مبارکہ عنکبوت دوسری اور تیسری آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی، جس میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں دعوت فکر دیا ہے. دعوت فکر کیا دیا ہے؟ حقیقتاً اگر آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ پکڑ کے جھنجھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. انداز دیکھیے گا گفتگو کا اور مزاج دیکھیے گا آیت کا.
یہ انسان کیا سوچتے ہیں، یہ کس فکر میں ہے؟ کیا وہ اتنا کہنے سے ہی معاملہ حل ہو جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا؟ کیا صرف اتنا کہنے سے ہی کہ ہم ایمان لے آئے خدا تسلیم کر لے گا اور آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جبکہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا۔ کیوں آزمایا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور دعوی ایمان میں جھوٹا کون۔ ماشاءاللہ بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، مجھے کسی بھی بات کی اتنی زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ غور کیجئے اور دیکھیے کہ قرآن نے مزاج کیا اپنایا۔ کیا اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لیں، آزمایا نہ جائے گا؟ جبکہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا۔ کیا دیکھنے کے لیے کہ اس دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ اچھا، ہمارا عمومی مزاج یہ ہے، جو اب خدا جانے کس بنیاد پر ڈیولپ ہو چکا ہے، مگر ہو چکا ہے، کہ جب بھی کوئی ایسی آیت یا حدیث پیش کی جائے نا جس کے اندر انذار کا پہلو ہو، جس میں ڈرایا جا رہا ہو، جس میں جھنجھوڑا جائے، تو خود بخود ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ تو عمومی مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا مزاج ڈیولپ ہو گیا ہے دین کو لے کے، کہ جب بھی کوئی بات ہوگی نا ہم تو کہیں گے نہیں یہ تو عام مسلمان، ہم تو مومن ہیں، یہ تو مسلمانوں کی بات ہو رہی۔ یعنی ہر طبقہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی گردن سے اتار کے دوسروں کی گردن پہ چڑھا دیا جائے۔ مگر اس آیت میں خدا تعالی نے جو یہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دینے سے ہم مسلمان ہو گئے، نہیں، خدا نے فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہم ایمان لے آئے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات واضح اس سے مخاطب ہے جو خود کے لیے لفظ مومن استعمال کرتا۔ اب کمال یہ ہے کہ جو اپنے لیے لفظ مومن استعمال کرے اسے تو مومن کہنا چاہیے، مگر اللہ رب العزت فرمایا احسب الناس، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ اپنے لیے کہنا کہ مومن ہوں یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب خدا کی آزمائش سے ثابت کرے گی کہ اس دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یعنی یہ بنی بنائی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان ساتھ لے کر آتا ہے اور قبر تک اس کے ساتھ رہنی ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے لیے دعویٰ ایمان کرنا یہ دعویٰ ہی رہے گا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے۔ اور مومن گھرانے میں پیدا ہونا امتحان نہیں تھا، جو ہوتے ساتھ ہی کامیاب بھی ہو گئے۔ یہ خدا کی آزمائش بتائے گی کہ فاتح کون ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یہ صرف میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے، تشریح بھی نہیں کی، ترجمہ ہی یہ کہہ رہا کہ یہ انسان کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا کہنے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ خدا کی ذات فرماتی ہے ہم انہیں آزمائیں گے اور لازمی آزمائیں گے۔ اب دیکھیے لفظ انسان اللہ رب العزت نے استعمال کیا، یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ اس نے کم از کم ہمیں ناس کہہ کر ہی مخاطب کر لیا۔ کیا یہ خدا کا کم احسان ہے؟ ہم نے تو تاریخ میں معصوم کی انگلیوں میں دیکھا ہے کہ بظاہر انسان لگتے ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے ہوتا، تمہید ہے میرے موضوع کی کہ کمال یہ دیکھیے خدا نے کم از کم اگر خدا نے دیکھیے سب سے پہلا اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کا ہم پہ کرم کون سا، سب سے پہلا اگر ہم اوائل میں جا کر ڈھونڈنا شروع کریں، آج ہم لدے بیٹھے ہیں خدا کی نعمات سے، لدے بیٹھے خدا کے انعام و اکرام سے۔ سب سے پہلا تلاش کریں، پیچھے جائیں، سب سے پہلا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا۔ کون ہے جو اپنے خلق ہونے پر قدرت رکھتا تھا؟ خدا کا ہمیں خلق کرنا یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جیسے اس نے ہمیں خلق کیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہمارا خالق ہو گیا، ہم اس کی مخلوق ہو گئے۔ سب سے پہلے یہی ہوا نا، جیسے اس نے ہمیں خلق کیا، ہمیں مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، اب کم از کم ایک بات طے ہو گئی، وہ ہمارا رب ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے
اگر آپ نے اس کا اندازہ کرنا ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ اب اس بات کی عظمت دیکھیے گا، مولا فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا عبد ہے، وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ علی ربا، اور علی کے فخر کے لیے کافی ہے تو علی کا رب ہے۔ یا علی، سوچئے یہ کتنی بڑی عظیم، مولائے کائنات جیسی ہستی یہ دو الفاظ استعمال کرے، عزت اور فخر۔ علی وہ ہیں جن کی کسی صفت کا شائبہ بھی انسان پر پڑ جائے تو زمانے میں معزز ہو جاتا۔ مولا علی کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ مولا امیر کی سیرت میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو مولا کے نزدیک ہوئی اور اس نے عزت حاصل نہیں کی۔ مولا کی سیرت کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس پہ فخر نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ شہنشاہ کائنات فرما رہے ہیں زمانہ میری کون سی توصیف اور فضائل پڑھتا ہے، علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے تو علی کا رب ہے۔ تو جو مرحلہ مولائے کائنات کے لیے باعث فخر ہوگا تو آپ کی اور میری حقیقت کیا؟ جو شاید مولا امیر کے لیے باعث عزت ہوگی تو ہماری حیثیت کیا؟ الہی کفا بعزت، کافی ہے اتنی عزت میرے لیے، توجہ ہے جانے میری عزت کے لیے کافی ہے۔ یعنی وہ جتنے سیرت کے فضائل ہم بیٹھ کر مولا امیر کے سناتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، مولا کے لیے وہ اضافی ہیں، علی کے لیے کافی ہے کہ علی اس کا عبد ہے۔ یا توجہ فرما رہے ہیں انسان میں۔ اچھا اگر آپ کے مزاج نے اجازت دی ہے تو ایک جملہ عرض کر دوں، یا اللہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ ہے۔ مولائے کائنات نے اس کی عبدیت کو اپنی عزت قرار دیا ہے، خدا را علی سے عبدیت کے جوہر کو نکال کے مولا کی عزت پہ حرف نہ لایا جائے۔ توجہ ہے جانے محترم، مولا کی عبدیت کا انکار کر کے کوئی فضائل نہیں ہے، وہ فریب فضائل ہے۔ مولا امیر کی عزت کے لیے کافی ہے کہ وہ عبد خدا ہے، اور فرماتے ہیں میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ باعث فخر بات ہے، یعنی اس کی سب سے پہلی تو ہم پر عنایت یہ ہے اس نے ہمیں اپنی مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا ہے، یہ اس کا پہلا کرم ہے۔ مگر کمال ہے دیکھیے، کچھ بھی بنا دیتا وہ ہمیں گھوڑا بکری کوئی شے بنا دیتا، تب بھی اس کی مخلوق ہوتے وہ ہمارا خالق ہوتا، مخلوق ہی ہوتے نا۔ کائنات میں آپ نے کوئی ایسی شے دیکھی ہے جو خدا کی مخلوق نہ؟ یعنی کچھ بنا دیتا اس کی مخلوق ہی ٹھہرتے۔ احسان کرنا ہر کسی کا شیوا ہے، ہر عظیم انسان کا۔ احسان در احسان دیکھیے، پہلے مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، پھر تمام مخلوقات چھوڑ کر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے جانے محترم، پہلے تو ہمیں مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، پھر انسان بنایا، وہ جسے اس نے اپنی کامل مخلوق قرار دیا، وہ جس کی تخلیق پہ اس نے فخر کیا، اس نے ہمیں پہلے اپنی مخلوق ہونے کا شرف، پھر انسان بنایا۔ اور یہ بھی کمال ہے، دیکھیے اب انسانی تاریخ بھی کون سی 15-20 سال 50 سال 1400 سال پرانی ہے، ہزار سالہ انسانی تاریخ ہے۔ وہ ہمیں فرعون کے دور میں پیدا کرتا، فرعون کے کسی درباری کے گھر میں پیدا ہوتے تب بھی انسان ہوتے، خدا کی مخلوق ہوتے، وہ ہمارا رب ہوتا۔ شداد کے کسی ایلچی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تب بھی انسان ہوتے، رب کی مخلوق ہوتے، وہ ہمارا خالق ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دور میں شداد، نمرود، فرعون کے کسی وابستہ کے گھر میں پیدا کر دیتا
تب بھی انسان ہی ہوتے، وہ خالق ہوتا، ہم مخلوق ہوتے۔ احسان در احسان در احسان دیکھیے، پہلے مخلوق بنایا، پھر ہر کوئی مخلوق نہیں، انسان بنایا، تمام امتیں چھوڑ کے سرکار مصطفیٰ کا امتی قرار دے دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ دیکھیے اب پہلے ہم بطور انسان کے فضائل تو پڑھیں تاکہ آزمائش کی باتیں ہوں۔ دیکھیے خدا نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، کتنے احسان در احسان در احسان کیے ہیں کہ مخلوق ہونے کا کوئی بنا لیتا۔ کبھی ایسا ہوا کہ حیوانوں نے خدا سے کوئی احتجاج کیا ہو، یا اللہ یہ اچھا ٹھہرا کہ انہیں انسان بنا دیا، ہمیں یہ بنا دیا؟ بلکہ ہو سکتا ہے اگر وہ بھی اخبارات پر تھوڑی سی توجہ رکھیں تو شکر ہی ادا کرتے ہوں گے کہ نہیں انسان بنا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کیا کبھی آپ نے سنا کہ حیوان نے سٹرائک کر دی ہو کہ یا اللہ یہ تو کوئی انصاف نہیں؟ گو کہ یہ اب ایک الگ چیپٹر ہے اور ایک طویل چیپٹر ہے، اور ہے کہ خدا کے عدل کا یہی تقاضا تھا جسے جو بنایا۔ یہ مد نظر ہے، وہ ہماری بحث نہیں ہے، مگر وہ حقیقت ہے کہ جو خدا نے جسے بنایا یہ اس کے عدل کا تقاضا تھا کہ اسے وہی بنایا جائے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں، اعلیٰ مخلوق سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ مخلوق سے جیلس ہونا شیطان ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ احسانات پروردگار دیکھیے، اس نے ہمیں مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، ہمارا خالق ہو گیا، پھر اس نے تمام مخلوقات چھوڑ کر ہمیں انسان ہونے کا شرف عطا کیا، پھر موسیٰ و عیسیٰ کی ریت نہیں رکھا، ہمیں سرکار مصطفیٰ کا امتی ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ مگر کیا کریں، آپ اس بحث کو چھیڑتے چلے جائیں اور راز کھلتے چلے جائیں گے، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ سرکار مصطفیٰ کی امت میں بھی تو بڑے رنگ ہیں۔ رسول کے کسی قریبی کے گھر میں بھی پیدا کر دیتا تو شاید قابل فخر نہ رہتے، کسی معروف تاریخی شخصیت کے نسل میں بھیج دیتا، شاید تب بھی باعث فخر نہ ٹھہرتے۔ خدا کے احسان در احسان در احسان دیکھیے، مخلوق ہونے کا شرف دیا، انسان بنایا، مصطفیٰ کا امتی بنایا، پھر ہر غیرے کے گھر میں پیدا نہیں کیا، غلام علی کو باپ بنایا، کنیز زہرا کو ماں بنا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ بلند تر صلوات پڑھے گا محمد والا اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ دیکھیے خدا کے کتنے ہم پر احسانات ہیں، اور یہ وہ تمام میں نے آپ کے سامنے احسانات پیش کیے ہیں جو پہلی سانس کے ساتھ ہی ہو گئے۔ اس کے بعد سے کتنی سانسیں لے لیں آپ نے، کیا کچھ کھا پی لیا آپ نے، کتنا اس کی زمین پہ چل لیے آپ نے، کتنا اس کی نعمات اور فیوز و برکات سے استفادہ کر لیا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ تو بے حساب باتیں ہیں۔ یہ تو میں نے صرف اتنی خدا کے احسانات بتائے ہیں جو پہلی سانس کے ساتھ آپ نے حاصل کر بھی لیا۔ تو پھر حقیقت ہے نا، اب سمجھ میں آتا ہے نا کیوں معصومین کی سیرت اٹھا کر پڑھیں۔ جس معصوم کی سیرت کا آغاز کرتے ہیں، اس سن میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ساتھ سر سجدے میں رکھ دیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم کہ انسان پر خدا کی عنایات کے شکر ادا کرنے کے لیے مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں، اس کے پہلے سانس کے ساتھ ہم پر اتنے احسانات۔ اب یہ تو پہلے سانس کے ساتھ، پھر ہمارا آغاز کہاں سے کیا تذکرے کا؟ قرآن پاک نے ہمارے تذکرے کا آغاز کہاں سے کیا؟ بطور انسان باتیں ہو رہی، انی جاعل فی الارض الخلیفہ، سنو میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ کیا عزت ہوگی کہ اس نے انسان کا جو پہلا تعارف کروایا تو وہ بھی بطور خلیفہ کے کروایا۔ میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ انسان اپنی عزت اور عظمت کو پہچانے کہ بناتے ساتھ ملائکہ کو بھی اس کے آگے جھکا دیا۔ کیا کسی نے خوبصورت بات کی ہے، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔
عزت دی اس نے کہ اگر آسمانوں پہ بھی تذکرہ چھڑا، سب سے پہلا ہمارا تعارف ہی یہ ٹھہرا کہ میں اسے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ آگے سے اعتراض بھی ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح، ملائکہ نے کہا سرکار اسے بنانے جا رہا ہے جو زمین پر دنگا و فساد کریں گے، اور ان کے برعکس ہمارا اس طرح کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے سے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہمیں سوال تو کرنا چاہیے نا، اے ملائکہ، ہم نے تو جب بھی آپ کا تذکرہ کیا اچھے انداز میں ہی کیا، ہم تو جب بھی پڑھتے ہیں آپ کے فضائل پڑھتے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، آپ نے سب سے پہلی مرتبہ ہمارا تذکرہ کیا تو دنگا و فساد کے ساتھ کیا، جبکہ ہم آپ کی ہسٹری جانتے ہیں، تب تک تو ہماری ہسٹری بھی نہیں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اے ملائکہ، ہماری تو کوئی ہسٹری بھی نہیں تھی جسے مد نظر رکھ کے آپ ہم پر اعتراض کر دیتے۔ آپ نے پہلی مرتبہ ہمارے خلاف کچھ کہا تو اچھا نہ کہا، یہ وہ ہے جو زمین پہ دنگا و فساد کرے گا، جبکہ ہسٹری نہیں تھی۔ کس کی ہسٹری دیکھی؟ تفاسیر اٹھا کر پڑھیے کہ انہوں نے جنات کو دیکھ رکھا تھا، انہوں نے جنات کو دیکھا تھا، خدا نے ان کو زمین پہ اقتدار کیا، انہوں نے ظلم کیا، یہ فاسق ہو گئے، جنایت ایک دوسرے کے حق میں برتی، ظلم و ستم کیا، وہاں سے اٹھا کر قیاس کیا ہمارے پر جو اعلیٰ مخلوق تھی جنات سے۔ خدا نے آگے سے فرمایا انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اس اعتراض کو ان کی بے علمی تصور کیا گیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ پتہ چلا کوئی ادنا مخلوق کا قیاس اگر اعلیٰ مخلوق سے کرے نا تو یہ اس کی بے علمی ہوا کرتی ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ خدا نے فرمایا یہ تمہاری بے علمی ہے۔ اچھا، انہوں نے بھی اعتراض کیا، ایک اعتراض اس نے بھی کیا جو جن تھا، جن کی حرکتوں کو دیکھ کر ہم پر اعتراض ہو گیا، اس نے بھی ایک اعتراض کیا، اس نے کہا میں نہیں جھکوں گا۔ کیوں نہیں جھکوں گا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اس نے بھی اعلیٰ و ادنا میں چلا گیا۔ ملائکہ نے بھی یہی کیا کہ ادنا مخلوق کا قیاس اعلیٰ مخلوق سے کر لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہاں پر بھی خدا تعالیٰ فرما دیتا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہٰذا جھک جاؤ۔ نہیں، خدا نے ایک کو کہا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس کے بعد انہیں معتوب تو نہیں کیا، انہیں مبعوث تو نہیں کیا، اس کے لیے لانتی بھی بنا دیا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بھی کہتی فخرج، نکل جائے یہاں سے، اسے شیطان ہی بنا دیا۔ کیوں؟ اعتراض تو دونوں کے ہی تھے، مگر فرق تھا، ملائکہ اپنے اعتراض کے ساتھ اپنی نیت بتا رہے ہیں کہ بدنیتی سے اعتراض نہیں کر رہے، ہاں انہیں ڈر ہے کہ یہ بری حرکتوں میں ملوث ہو جائیں گے، جبکہ یہ بدبخت جو اعتراض کر رہا ہے نیت بری رکھتا ہے، استکبر، تکبر کر رہا تھا، اسے خدا نے لعنتی بنا کر نکال دیا۔ اعتراض دونوں نے کیا تھا، ادنا مخلوق کا اعلیٰ پر۔ پتہ چلا ادنا مخلوق کا اعلیٰ پر اگر قیاس کیا جائے بے علمی کے تحت ہو تو جہالت کہلاتی ہے، بدنیتی سے کیا جائے تو شیطانیت کہلاتی ہے۔ یا اگر نیک نیتی سے ہی کیا جائے تو کم علمی تو ہو سکتی ہے، اگر بدنیتی سے کیا جائے تو یہ شیطان ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا پہلا ہمارا تعارف تھا، مگر خدا نے آگے سے ہماری عزت کیسے رکھی؟ خدا نے امتحان میں ڈال دیا۔ عزیز، کمال یہ دیکھیے، جو کچھ ملائکہ نے اس انسان کے متعلق کہا تھا کیا وہ غلط ثابت ہوا؟ یہ اب ہمارا سوال ہے۔ کیا جو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ زمین پہ کیا کرے گا؟ دنگا و فساد کرے گا، یہی کہا تھا۔ آپ صرف اتنا کیجئے، واپس جائیے تو اپنے سیل فون پر آج کی خبریں پڑھیے، آپ کو لگے گا ملائکہ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا۔ توجہ ہے جانا محترم؟ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر صرف کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا کر جو آپ کو اپڈیٹس دے وہ دیکھ لیجئے، آپ کو لگے گا جو ملائکہ نے کہا تھا وہی ہوا۔ خدا نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ملائکہ کے اعتراض کا سچ ثابت ہونا اس بات کی دلیل ہے وہ انسان کے مزاج کو صحیح پرکھے۔ تو خدا نے کیوں فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟
معاملہ انسان کا ہی تھا، پتہ چلا ملائکہ کچھ اور قسم کے انسان دیکھ رہے تھے، خدا کی ذات کچھ اور قسم کے انسان دیکھ رہے تھے۔ توجہ ہے جان؟ شکر کرے یہ امت کہ اس امت میں صلح امام حسن بھی ہے، شہادت حسین بھی ہے۔ شکر کرے اس میں کردار علی و بطول بھی ہے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں قیامت میں خدا سامنے کر کے کہے گا اب بتاؤ میں نہ کہتا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں لہذا انسان کو انسان ہونا باعث عزت اور عظمت ہے۔ اب خدا کی ذات یہ فرما رہی ہے یہ جو انسان دعوی ایمان کر دیتے کہ ہم مومن، میں مومن، ہم صاحبان ایمان، ہم اہل ایمان، اور یہ بات ذہن میں رکھ کے سنیے گا تمام مطالب کو آنے والی شبوں میں بھی، یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر اس کی بات ہو رہی ہے جو خود کے لیے دعوی ایمان کرتا۔ خدا کی ذات اس سے مخاطب ہو کر اسے دعوت فکر دے رہی ہے، اتنا کہنے پر مطمئن نہ ہو جانا کہ میں ایمان لے آیا، بلکہ خدا کی ذات آزمائے گی اور اس آزمائش سے ثابت ہوگا صاحب ایمان کون ہے، کون صدقو ہیں اور کون کذبو ہیں، کون دعوی ایمان میں سچے ہیں، کون دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں خدا کی ذات کہاں آزما لے، کس انداز میں آزما لے، ہم کیا جانیں۔ یہ کتنی ویسے خطرناک آیت ہے، اس کا مفہوم کتنا خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو انڈر سرویلنس ہیں، توجہ ہے، ہم تو آزمائے جا رہے ہیں، یہ فرصت کا لمحہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو امتحان ہے۔ توجہ ہے جانے موضوع، کس جگہ کہاں آزما لے ہمیں پتہ ہی نہیں، مگر اس آزمانے پر پتہ چلے گا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ عزیز کوئی بڑا بھی کسی غلط فہمی میں جی رہا ہو نا کہ میں یہ اور میں وہ، اور گاڑی چلاتے ہوئے پتہ ہونا کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، بڑے بڑے احتیاط میں آ جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی، اگر بورڈ لگا نظر آ جائے کہ یہاں کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، خود بخود اسکیلیٹر سے پاؤں ہٹ جاتا ہے۔ یہ آیت نشان ہے کہ کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، اور امتحان سے پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ تو اب کہاں لے لے امتحان، پتہ ہی کوئی نہیں، اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرہ لگا کہاں ہوا۔ اچھا اگر پتہ چل جائے تو سہولت کیا ہوتی، اس سے پہلے بھی اپنے طریقے سے انسان جائے، اتنے فیز میں احتیاط کرے اور پھر اپنے طریقے سے آگے بڑھ جائے، اتنا تو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں خدا نے ایک اتنا سا ہنٹ ہمیں دے دیا، اور یہ ہنٹ اس کی نوازش ہے اور یہ اس کا احسان ہے، یہی سے ہماری اس ایک ہنٹ کو لے کر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ آنے والی شبوں میں۔ اس نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا تاکہ یہ دیکھوں کہ دعویٰ ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ کم از کم اتنا پتہ چل گیا پروردگار ہمیں ایسے آزمایا تھا جیسے پچھلوں کو آزمایا۔ توجہ ہے، ایسے آزمائے گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا۔ تو اب ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن نے پچھلوں کے تذکرے کیسے کیے ہیں، کہاں کہاں سے گزارا، کس کس انداز میں آزمایا، کہاں کہاں ان کی آزمائش ہوئی، ان کی آزمائش کو دیکھتے چلے جائیں، خود احتیاط کرتے چلے جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم۔ اب جب بات پچھلوں کی آتی ہے، ابھی بھی معاملہ بہت زیادہ وسیع ہے، ہمیں اسے تھوڑا نیرو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب پچھلوں کی بات ہوتی ہے نا تو پچھلے تو خدا نے تذکرے ہی بہت کیے ہیں، پچھلی تو اقوام ہی بہت گزری ہیں، پچھلے تو انبیاء ہی کون گزرے ہیں۔ تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ سرچ تھوڑی سی نیرو ہو جائے، تھوڑی سہولت ہو جائے، تھوڑی سی سہولت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے واضح سب سے زیادہ قرآن میں کس پیغمبر کا ذکر کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، کثیر الذکر پیغمبر جناب موسیٰ کہلاتے ہیں۔ جناب موسیٰ کا خدا نے بیٹا ہے، کس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا؟ جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کا، مسلسل تذکرہ۔ اچھا ایک روایت ہے بخاری شریف میں بھی ہے، آپ کی معتبر کتب میں بھی ہے، کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اپنی قوم کی مثال بنی اسرائیل کے ساتھ دی، حتیٰ ایک واضح الفاظ میں اس طرح فرما دیا یہ ہر اس سوراخ میں بھی داخل ہوں گے جس میں بنی اسرائیل داخل۔ مانا کیا؟ یعنی ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا کام اور غلطی جو بنی اسرائیل نے کی یہ اسے دہرائیں گے۔
مگر جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے تصور کیا کہ بات مومنوں کی ہو رہی ہے. یہی تو میں نے عرض کیا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انظار کی بات آتی ہے نا ہم اٹھا کر ڈال ہی امت پہ دیتے ہیں اور خود کو فوراً ہی امت سے ہٹا لیتے ہیں. چلیے میں ایک دوسرے طریقے سے بات کرتا ہوں. رسول نے فرمایا یا علی آپ کی مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اچھا اس نسبت میں رسول کی نسبت کہاں ہوئی؟ جناب موسیٰ کے ساتھ. مولا امیر کی جناب ہارون کے ساتھ. اگر ہمارے نبی مثل موسیٰ ہوئے، ہمارے مولا کی رسول سے نسبت مثل ہارون اور موسیٰ والی ہوئی، تو قوم کا بھی تو اس قوم سے کوئی تعلق بنتا ہوگا. توجہ ہے جانے محترم؟ چلیے اب سمجھ میں آیا کہ حکمت کیا تھی اتنا بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کی، جناب موسیٰ کا بار بار تذکرہ کرنے کی. اب ہمارے لیے خدا نے میں واضح فرمایا ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا. اب بہت ہی آسان ہو گیا، ہم پیچھے جا کر بنی اسرائیل کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، خود کو پہچانتے چلے جاتے ہیں. جناب موسیٰ میں نے عرض کیا کثیر الذکر پیغمبر. اب صرف میں نے آپ کے سامنے آنے والی شبوں میں جناب موسیٰ کے حالات کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ من حیث القوم ہم گفتگو تو ماضی کی کر رہے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ ہم آج کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس موضوع میں فضائل بھی ہے، اس موضوع میں نصیحت بھی ہے. بڑی توجہ اور لطف سے سنیے گا، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، اور 10-12 شبوں کے بعد آپ انشاءاللہ کچھ لے کر بھی اٹھیں. جناب موسیٰ آئے لاوی بن یعقوب کی نسل میں. جناب یعقوب کے اور کسی بیٹے سے اللہ نے نسل نہ چلائی بشمول جناب یوسف، جناب بنیامین. ان دونوں پاکیزہ کرداروں سے بھی نسل انبیاء نہیں چلی، لاوی بن یعقوب کی نسل سے چلی. آپ جانتے ہیں یہ لاوی بن یعقوب کون تھے؟ جناب یوسف کے اوپر ایک مووی بھی ہے، اور اس مووی سے بھی بہت زیادہ لوگ آشنا ہوئے ہیں سیرت پیغمبر سے، جناب یوسف سے. آپ نے دیکھا ہوگا لاوی بن یعقوب اس میں کون سا کردار تھا؟ جب بھائیوں نے یہ ارادہ کر لیا نا کہ ہم یوسف کو قتل ہی کر دیں، کہ ہم جناب یوسف، یہ ان کے ساتھ شامل تھے، یہ تمام تحریک میں ان کے ساتھ شامل رہے، باپ سے بیٹے کو لے کر جانے میں، جدا کرنے میں یہ شامل تھے. مگر جیسے ہی بھائیوں نے ارادہ کیا نا ہم یوسف کو قتل کر دیں، بڑا لطف آئے اگر بات پہنچ جائے. یہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں اب تک ساتھ تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے نبی کی زندگی کو بچایا، خدا نے نسل میں معصوم رکھ دیے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ پتہ لگا خدا کیسے اجر دیتا ہے، جو تحفظ رسالت کرے خدا نسلوں میں معصومین سجا دیتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یاد توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ خدا نے نسل میں معصومین رکھے، سلسلہ چلائے جناب لاوی بن یعقوب سے. اور تذکرے کا آغاز کیسے ہوتا ہے جناب یوسف؟ بس موسیٰ کے تھوڑا سا بس کر کے انشاءاللہ میں مسائل کی طرف بڑھوں گا، وقت مختصر ہے. ہوتا کیا ہے؟ فرعون وقت اس بدبخت نے خواب دیکھا، آپ جانتے ہیں، آپ کی سنے سنائے سے متعلق. اس نے خواب دیکھا شام کی طرف سے ایک چنگاری اٹھتی ہے جو اس کے تمام اقتدار کو خاکستر کر دیتی. وہ بڑا گھبرایا، پریشان ہوا. فوراً ہی اس نے جتنے بھی اس کے دربار سے منسلک تھے خواب کی تعبیر بتانے والے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھا، بڑا ہولناک اور پریشان کن ہے کہ شام کی طرف سے ایک چنگاری اٹھی ہے، میرے تمام اقتدار کو خاکستر کرتی. انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک شخص پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے جو اس تیرے تمام اقتدار کو تباہ و برباد کرتے. وہ فوراً کس نتیجے پر پہنچا؟ جہاں فرعون اور نمرود یہ بے شک کے تاریخ میں افراد تھے، بہت سے افراد کو فرعون کہا گیا، مگر یہ ایک مزاج بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج تک اسے بطور مزاج استعمال کیا جاتا ہے، فرعونیت دکھانا، ایسا ہے نا. تو فرعون فوراً کس نتیجے پر پہنچا؟ یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، قتل کر دو ان کے بیٹوں کو، چھوڑ دو ان کی بیٹیوں کو. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، روایات یہ کہتی ہیں بنی اسرائیل کے 70,000 بچے قتل ہوئے.
تاکہ وہ آنے والا نہ دنیا میں آئے کہ جس نے فرعون وقت کے اقتدار کو برباد کرنا تھا۔ عزیز، وہ قتل ہونے والے بھی انسان تھے۔ کتنا ظلم ہوا، ماؤں کی گودوں میں بچے قتل کیے گئے، خدا کی ذات دیکھتی رہی، ایک دو نہیں 70,000 بچہ قتل ہوا۔ ایک جملہ عرض کروں، خدا کی نظر میں حجت خدا کی قیمت کیا ہے؟ خدا نے 70,000 بچے کا قتل برداشت کر لیا، مگر کمال دیکھیے قتل کس بنیاد پر تھا؟ وہ آنے والا نہ آئے، وہ آنے والا پھر بھی آیا، فرعون وقت کا اقتدار پھر بھی خاکستر ہوا۔ پتا چلا لاکھ منتظر کی قوم کو قتل کیا جائے، آنے والا پھر بھی آتا ہے، فرعون وقت پھر بھی برباد ہوتا ہے۔ یا یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اس کی قوم کے جتنے مرضی قتل کر لیے جائیں، یہ قتل رائے گاں نہیں جاتے ہیں۔ عزیز یاد رکھے گا، یہ جتنی آج ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں، قطار میں کھڑا کر کر کے قتل کیا جا رہا ہے، سینکڑوں افراد کو قتل کیا جا رہا ہے بیک وقت، یہ کیوں آپ کو دکھائی جاتی ہیں؟ لوگ اپنے جرائم پہ پردے ڈالتے ہیں، آپ کو باقاعدہ ویڈیوز بنا بنا کر دکھائی جاتی ہیں۔ کون بے وقوف ہے جو اپنے جرم کی تشہیر کرے؟ اپنے جرم پر تو پردے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ تشہیر میں بھی ایک مقصد ہے کہ جو اپنے قابو میں آ گئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، جو دسترس سے باہر ہیں انہیں اتنا ڈرا دیا جائے کہ عقیدے اور نظریات ہی متزلزل ہو جائیں۔ توجہ فرما رہے عزیزان محترم، مقصد کیا ہے آپ کو دکھانے کا؟ کہ جو ان کے قابو میں نہیں آئے، ان کی دسترس سے باہر ہیں، وہ ڈر جائیں، وہ گھبرا جائیں۔ مگر کیوں گھبرائیں؟ 70,000 بچہ قتل ہوا، موسیٰ پھر بھی دنیا میں آئے۔ یہ قتل کبھی رائے گاں نہیں جاتے جو مظلوم حالت میں کیے جائیں۔ اگر مظلوموں کے قتل ضائع ہوتے تو کربلا والوں کے ضائع ہو جاتے، مگر آج تک وہ خون ناحق حق و باطل کی تفریق بنا ہوا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، دو اسلام تھے، ایک وہ اسلام جس میں حسین ابن علی تھے، ایک وہ اسلام جس کا حکمران یزید تھا۔ اسی لیے مظلوم کربلا نے فرمایا، میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید سا خلیفہ ہے۔ عزیز، آج یہ تفریق دوبارہ ختم کرنا باطل کی کوشش ہے۔ ہونے دیجیے یہ قتل آج سے 50 سال بعد جب ساری دنیا اس اسلام کو یزیدی اسلام کے عنوان سے پہچانے گی، یہی خون آگے بڑھ کر حق و باطل کی تفریق بن جائے گا۔ زندہ باد، زندہ مردہ باد۔ توجہ ہے زانے محترم؟ پھر ہم ممبروں پر بیٹھ کر کہہ سکیں گے اور دنیا کو بتا سکیں گے کہ جب یہ یزیدی کھڑے ہو رہے تھے، بتاؤ یہ کسے قتل کر رہے تھے؟ قتل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے نظریہ نہیں ملتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے حسینی اسلام کا کلو ملے گا تو اسی مظلوم خون سے ملے گا، یہ خون ناحق ضائع نہ ہوگا۔ اور پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک محاورہ دیکھا اور لطف ہی آ گیا، خدا کی قسم، کوئی لیٹن محاورہ تھا جس کا ترجمہ سوشل میڈیا کے اس میں دیکھا۔ کیا کہنے والے نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ ہمیں قتل کرتے ہیں اور گاڑ دیتے ہیں، یہ ہمیں قتل کرتے ہیں اور گاڑ دیتے ہیں، یہ کیا جانے ہم تو بیج ہیں۔ اللہ اللہ، توجہ ہے جانے محترم؟ یہ قتل کر کے گاڑتے ہیں، یہ کیا جانے ہم تو بیج ہیں، ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اتنا قتل عام، یہ تذکرہ محمد و آل محمد مٹ جائے، یہ تذکرہ حسین ابن علی مٹ جائے، کیا وجہ ہے؟ اگر اتنا قتل عام کسی نظریے کا ہوتا، وہ نظریہ کب کا فنا ہو گیا ہوتا۔ اس پہ ہے کہ بہار ہی آتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ دشمن پہچانتا ہی نہیں ہے اس قوم کا مزاج کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارا قتل بھی ہو جائے نا تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اسے دفنا کر اس کے مرنے کے بہانے ایک مجلس رکھ لیتے ہیں، پھر مجلس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، مجلس میں پھر تذکرہ حسین کا ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد آل محمد۔
وہ یہ ذکر مٹانا چاہتے ہیں، اس ذکر پہ اتنی ہی رونق بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سلام ہے 1400 سال سے گزرے ہوئے ان تمام عزاداروں پر جنہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی، اپنے بچوں کو کٹوایا، اپنی جانی مالی قربانیاں دی، پر ذکر مظلوم کو کبھی ختم نہیں ہونے دی۔ یہ مظلوم لہو کبھی اپنی تاثیر نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہمیشہ پر تاثیر رہا اور رہے گا۔ اسی لیے رسول نے فرما دیا، اسی لیے معصومین نے فرما دیا، شہادت حسین یہ ایسا سوز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس دکھ کی تاثیر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پر خدا کی قسم یہ اتنی آسانی سے سہولت سے اس بہترین ہال میں بیٹھ کر ذکر اہل بیت کرنا احسان ہے ان تمام مظلومین کا جنہوں نے 1400 سال سے خدا جانے کیسے شمر و یزید کی ریت میں رہ کر بھی ذکر حسین ابن علی برپا کیا۔ ایک روایت ہے، اور خدا کی قسم میں نے پڑھ بھی رکھی ہے اور سن بھی رکھی ہے، جب سے پڑھی ہے نا اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو چاند نمودار ہوئے نا، کل میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہم تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا چاند ہو گیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، ہوتا کیا تھا؟ جعفر صادق کے گھر سے اتنی بلند گریا کی صدائیں آتی تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا محرم ہو گیا۔ عزیز، ایک دفعہ وادی نجف میں بھی یہ چاند ہوا، اور ایک مومنہ جو ذکر محمد و آل محمد برپا کرتی تھی، یہ وہ واقعہ ہے جو گودوں میں بٹھا کے بزرگوں نے ہمیں سنایا۔ ہر عزادار اپنے بچوں کو یہ واقعہ سناتا ضرور ہے۔ وہ ہر سال ذکر محمد و آل محمد برپا کرتی تھی، عشرہ محرم کیا کرتی تھی۔ ایک سال کوئی کنیز ہی دستیاب نہ ہو، کوئی خدمت گار ہی دستیاب نہ ہو جو کہ ساتھ مل کے ذکر مظلوم کربلا برپا کرتے۔ چاند ہو گیا، گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا، کون میری مدد کرے گا کہ میں ذکر حسین برپا کروں؟ یکم محرم، اس سے پہلے کہ کوئی پرسادار حسین وہاں تشریف لاتی، سب سے پہلا جو دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے ایک خاتون، اور اس خاتون نے کہا مجھے پتہ یہ چلا ہے بی بی آپ نے ذکر محمد و آل محمد برپا کرنا، مظلوم کربلا کا تذکرہ کرنا ہے، اور آپ کو کوئی خادمہ ہی میسر نہیں۔ اس سال اس خدمت کو آپ کے ساتھ انجام دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ وہ کہتی ہے ایسی خاتون جب بھی بیبیاں آنا شروع ہوتی دروازے پر کھڑی ہو کے ہر کسی کا شکریہ ادا کرتے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ مظلوم کربلا کے غم میں آئیں، تمام انتظامات مل کے کرنا۔ جب لوگ جانا شروع ہونا، ہر خاتون کو خود سے الوداع کرنا، بڑا شکریہ مظلوم کربلا کے تذکرے میں شرکت کے لیے ہے۔ اسی طرح شبیں گزرتی چلی گئیں، جیسے ہی عاشوراں کا دن طلوع ہوا، اس بی بی کے چہرے کی رونق ہی بدل گئی، اس بی بی کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے۔ کہا بی بی بس میں نے جتنی آپ کے ساتھ خدمت عزا ہو سکتی تھی کر دی، اب مجھے بڑی دور جانا ہے۔ اس نے کہا بی بی آپ نے اب تک 10 شبوں میں 9 شبوں میں میرا ساتھ دیا ہے، تھوڑی دیر رہ گئی ہے، تھوڑا اور ساتھ دے دیجئے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی نہیں اب مجھے بڑی دور جانا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ خاتون اندر گئی اور کچھ چادر پہ کچھ انعام رکھ کر لے کر آئی اور کہا بی بی یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے، آپ نے اتنی شبوں میں میرا ساتھ دیا ہے، یہ کچھ ہدیہ ہے۔ جیسے ہی ہدیے کی طرف نگاہ گئی نا، ایک مرتبہ یقیناً بی بی نے کربلا کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا نا حسین تیرے ذکر کا اجر مل رہا۔ وہ گھبرا گئی، یہ لے کے نہیں پوچھا بی بی آپ کون ہو، کیوں اس حد تک تڑپ رہی ہو؟ جیسے جیسے وقت ڈھل رہا ہے آپ کی شدت ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے بے چینی کی۔ رو کر کہا جس مظلوم کا تو ذکر کر رہی ہے میں اس کی ماں زہرا ہوں، اب تک میں ہر شب میں تیرا ساتھ دیتی رہی، اب کربلا میں حسین کو میری ضرورت۔ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔